السلام علیکم پیارے دوستوں آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب کی قبر سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ دوستوں یہ بھلا کیسے ممکن ہے اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب کی قبر سے لڑکی کیوں نکلی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور لائک بھی ضرور کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آئیے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ انہیں مسلمانوں کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی موت کے کچھ سالوں بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا، کیونکہ اب عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی قبر پرانی ہو جائے تو قبر میں پرانے مردے کی جگہ میں نئے مردوں کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے کئی مردے ایک قبر میں دفن کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس شخص کو دفن کرنے کے لیے جب مولانا صاحب کی قبر کو کھولا گیا تاکہ نئے مردے کو اس قبر میں دفن کیا جائے تو قبر کھلتے ہی ایک عجیب و غریب منظر سامنے آ گیا تھا۔ اس قبر سے عالم صاحب کی لاش کی بجائے ایک نہایتی اور حسین خوبصورت لڑکی کی میت تھی، اور وہ لڑکی کسی یورپین کنٹری جیسے امریکہ یا فرانس وغیرہ کی معلوم ہوتی تھی۔ سب لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ فلاں عالم کی قبر میں ان کی میت کی جگہ ایک لڑکی کی لاش ہے۔ لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ دوستوں جب یہ خبر پھیلنے لگی کہ عالم صاحب کی قبر سے لڑکی نکلی ہے تو آس پاس کے لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے وہاں فرانس کا ایک مسلمان بھی موجود تھا جو حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا۔ اس نے جب اس لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا، میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، یہ فرانس کی رہنے والی ہے، اس کا پورا گھر عیسائی ہے، لیکن یہ خفیہ طور پر چپکے سے مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے ہی اسلام کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں۔ پھر کچھ دن کے بعد یہ بیمار ہو کر مر گئی اور اس کے گھر والوں نے اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ پیارے دوستوں اور عجیب بات یہ ہے کہ اب اس کی لاش مکے میں پہنچ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس لڑکی کی میت یہاں ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ یہ نیک اور مسلمان تھی، لیکن پھر عالم صاحب کی میت کہاں گئی، ان کی لاش کا کیا ہوا؟ کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی لاش اس لڑکی کی قبر میں چلی گئی ہو تو وہ جو فرانس کا مسلمان تھا اس نے کہا کہ میں کچھ دنوں میں حج سے فارغ ہو کر اپنے ملک جا رہا ہوں، میں اس لڑکی کے گھر والوں سے مل کر اس کی قبر گسائی کر کے دیکھ لوں گا، یا پھر کیا معاملہ ہے، یعنی کہ اس لڑکی کی قبر کو کھول کر دیکھوں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے ایک آدمی کو اس کے ساتھ میں بھیج دیا۔ اس آدمی نے اپنے ملک جا کر لڑکی کے گھر والوں سے سارا واقعہ بیان کر دیا تو لڑکی کے گھر والے یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ چنانچہ حقیقت کو جاننے کے لیے انہوں نے لڑکی کی قبر کھولی تو لڑکی کے تابوت میں اس عالم صاحب کی میت تھی جو مکے میں دفن کیے گئے تھے۔ وہ لوگ بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جب یہ خبر مکہ مکرمہ میں پہنچی کہ ان عالم صاحب کی لاش عیسائیوں کے قبرستان میں ہے تو سب کو بہت حیرانی ہوئی کہ لڑکی کا مکے میں ہونا تو اس کے مسلمان ہونے اور نیک ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن عالم صاحب سے ایسا کون سا گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا گیا ہے؟ چنانچہ ان کی بیوی سے جب پوچھا گیا کہ تیرے شوہر میں ایسی کون سی بات تھی جو ان کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آیا ہے تو عالم صاحب کی بیوی نے کہا، میرا شوہر تو بہت نیک اور نمازی انسان تھا، تہجد گزار تھا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا۔ لوگوں نے کہا ذرا سوچ کر بتاؤ، کوئی تو ایسی بات ضرور ہوگی جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا ہے۔ بیوی نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد کہا، اس کی ایک بات مجھے ہمیشہ کھٹکتی تھی، جب بھی اس پر غسل جنابت واجب ہوتا تھا تو وہ نہانے سے پہلے کہتا تھا، عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر غسل واجب نہیں ہوتا، ہمیں تو سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے انہی کے درمیان پہنچا دیا ہو جن کے طریقے کو پسند کرتا تھا اور اسلامی طریقہ اسے ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ دوستو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس واقعے سے اتفاق نہ کریں، لیکن ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ
आका से कौन इनकार करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स जिस कौम की मुसाबियत करेगा, जिससे मोहब्बत करेगा, वो उन्हीं में से होगा। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों, हमें चाहिए कुछ भी बोलने से पहले अपने अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल करें। मौलाए कायनात करीमुल्लाह फरमाते हैं, बोलने से पहले अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। एक और मकाम पर हजरत अली करीमुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मुंह एक दुकान है और जबान उसका ताला है। जब जबान खुलती है तो मालूम होता है कि दुकान लोहे की है या सोने की है। दोस्तों, हो सकता है कि हमारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोला हुआ एक लफ्ज हमें कहां से कहां पहुंचा दे। लिहाजा हमें और आपको अपनी जबान खोलने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि मेरे जुमले कहीं कयामत में मेरी पकड़ का सबब तो नहीं बनेंगे। मेरी ये बातें किसी के दिल आजारी या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का सबक तो नहीं बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी जबानों का सही इस्तेमाल करने और बातें शरीयत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, और इसी के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।